رات کا آخری پہر تھا۔ سرد ہوا دروازوں کی دراڑوں سے اندر آ رہی تھی اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے وقت خود بھی تھک چکا ہو۔ تب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ قدم بوجھل، کمر جھکی ہوئی، کپڑوں پر مٹی اور پسینے کی ملی جلی بو، مگر چہرے پر وہی مانوس مسکراہٹ جو ہمیشہ بچوں کے لیے سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو بیٹا کتابوں کے درمیان ہی سو گیا تھا اور بیٹی کے ہاتھ میں ادھورا سا کھلونا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا، جیسے اس کی ساری دنیا اسی منظر میں سمٹ آئی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے کھردرے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹی کے ماتھے کو چوما تو اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، مگر اس نے فوراً منہ پھیر لیا تاکہ کوئی آنسو دیکھ نہ لے۔ اس رات میں وہ ٹھیک سے نہ سو سکا کیونکہ سینے میں اٹھتا ہوا درد اب پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ سانس لیتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اندر سے مٹھی بھینچ رہا ہو۔ مگر صبح اذان سے پہلے وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا، خالی پیٹ پانی پی کر گھر سے نکل گیا کیونکہ گھر میں آٹا کم تھا اور اس نے سوچا کہ بچوں کے لیے بچا رہنے دے۔ دہکتی دھوپ میں وہ مزدوری کرتا رہا، اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے اس کی انگلیوں کی جلد چھل گئی، پسینہ آنکھوں میں گرتا رہا مگر وہ رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا بھی کہ طبیعت کیسی ہے تو وہ ہنس کر ٹال گیا کہ بس نیند کم ہوئی ہے، حالانکہ سچ یہ تھا کہ کئی راتوں سے وہ درد کی وجہ سے جاگتا رہتا تھا۔ شام کو جب مزدوری کے چند نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ سیدھا بازار گیا، بیٹی کے لیے وہی گڑیا خریدی جسے وہ کئی دن سے دکان کے شیشے کے پیچھے دیکھ کر رک جاتی تھی، اور بیٹے کے لیے نئی کتابیں لے لیں کیونکہ امتحان قریب تھے۔ گھر آیا تو بچوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے اس کے جسم میں کوئی تکلیف باقی ہی نہ ہو۔ بیٹی خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور بیٹے نے کہا، ابو آپ سب سے مضبوط ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی طاقت روز بروز کم ہو رہی ہے۔ رات کو سب سو گئے تو وہ اندھیرے میں اکیلا جاگتا رہا، کھڑکی سے باہر خالی گلی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں حساب لگاتا رہا کہ اگلے مہینے کی فیس کیسے جمع ہوگی۔ اسی سوچ میں اس نے اپنی مرحوم بیوی کی آخری نشانی، وہ انگوٹھی جسے وہ برسوں سے سنبھالے ہوئے تھا، اس کو نکالا اور اگلے دن بیچ دی تاکہ بیٹے کی تعلیم میں رکاوٹ نہ آئے، مگر اس نے کسی کو نہ بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ بچے اسے مضبوط دیکھیں۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا شہر سے باہر پڑھنے چلا گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی تکلیفوں کو خاموشی سے نگلتا رہا۔ اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اسے چکر آتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ ایک رات اچانک درد شدت اختیار کر گیا، وہ اٹھا، دیوار کا سہارا لیا، پانی پینے کی کوشش کی مگر گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ اس نے آواز دینے کی کوشش کی مگر گلا ساتھ نہ دے سکا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں کے سامنے بچوں کے چہرے گھومنے لگے۔ اس کے لبوں پر آخری دعا تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ صبح جب بیٹے کو فون کیا گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا کہ اگر وقت پر علاج ہو جاتا تو جان بچ سکتی تھی، مگر اس نے تو علاج کے پیسے بھی بچوں کے خوابوں پر خرچ کر دیے تھے۔ گھر واپس آ کر جب الماری کھولی گئی تو ایک پرچی ملی جس پر لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ میں نے اپنی ہر خوشی تمہارے نام کر دی۔ اگر کبھی میری کمی محسوس ہو تو بس اتنا یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا بلکہ اپنی کامیابی سمجھا ہے۔
اور اس دن پہلی بار بیٹے کو احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ عام سمجھتا رہا وہ دراصل اس کی پوری کائنات تھا۔ باپ چلا گیا، مگر اس کی خاموش قربانی دیواروں میں، چارپائی کی خالی جگہ میں اور ہر اس سانس میں بس گئی جو اس نے بچوں کے لیے قربان کر دی تھی۔ اور اب اس گھر میں سب کچھ تھا سوائے اس سائے کے جو دھوپ میں بھی ٹھنڈک دیتا تھا اور اندھیری راتوں میں بھی حفاظت کا یقین دلاتا تھا۔ ناظرین، اس بوجھ کو اپنے باپ کے سوا دنیا کا کوئی فرد نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اپنے والدین کی قدر کیا کریں۔